السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ہدایت النو کے اسباق کے ساتھ میں ہوں احمد عقیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخِرُ نَكِرَةً فَاجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكِرَةَ خَبَرًا الْبَتَّةَ كَمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخَرَ خَبَرًا نحو اللہ تعالی الہنا ومحمد نبینا وآدم ابونا وقد يكون الخبر جملة اسمية نحو زيد أبوه قائم أو فعلية نحو زيد قام أبوه أو شرطية نحو زيد جاءني فأكرمته أو ظرفية نحو زيد خلفك وعمر في الدار۔ اور اگر دو اسم میں سے ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو تو پس معرفہ کو مبتدا بنا دیجئے اور نکرہ کو خبر، یقیناً جیسا کہ گزر چکا۔ اور اگر دونوں معرفہ ہوں تو بس جس کو تو چاہے مبتدا بنا دے اور دوسرے کو خبر بنا دے، جیسے اللہ تعالی الہنا و محمد نبینا و آدم ابونا۔ اور کبھی کبھی خبر جملہ اسمی بھی ہوتی ہے، جیسے زید ابوہ قائم، یا فعلی ہوتی ہے جیسے زید قام ابوہ، یا شرطیہ ہوتی ہے جیسے زید ان جانی فاکرمتہ، یا ظرفیہ ہوتی ہے جیسے زید خلفک وعمر فی الدار۔ احباب، اس سبق کے اندر مصنف رحمہ اللہ آپ کے سامنے ترکیب کے بہت اہم اور بہت ہی عمدہ قواعد بیان فرما رہے ہیں، جس سے آپ کو ترکیب کرنی آسان ہوگی۔ تو پہلی بات جو مصنف نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو اسم ہوں، ان دونوں میں سے ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو، تو جو معرفہ ہوگا نا اس کو آپ مبتدا بنا دیں اور جو نکرہ ہوگا اس کو آپ خبر بنا دیں۔ جیسے مثال کے طور پر زید قائم، اب ہم دیکھیں زید قائم، یہ دو اسم ہیں، ٹھیک ہے، معنی ہے زید کھڑا ہے، دو اسم ہیں تو، اور ان میں سے ایک جو ہے معرفہ ہے زید اور قائم نکرہ ہے، تو ہم اس کی ترکیب آسانی سے کر لیں گے۔ ہم کہیں گے کہ زید مبتدا ہے، معرفہ ہے، اور قائم اس کی خبر ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا، ہاں، مصنف نے کہا جیسے گزرا پہلے مصنف نے آپ کو بتا دیا نا، مصنف نے کہ مبتدا معرفہ ہوتی ہے اور خبر جو ہے اکثر نکرہ ہوتی ہے، تو لہذا جب ہم معرفہ آئے گا تو ہم اس کو مبتدا بنا دیں گے، اور جب نکرہ آئے گا تو اس کو ہم خبر بنا دیں گے۔ دوسری بات کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو اسم جو ہے معرفہ آ جاتے ہیں، دو اسم ہوتے ہیں، دونوں معرفہ ہوتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اس صورت میں مصنف رحمہ اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس صورت میں آپ یہ کریں کہ آپ کی مرضی ہے، جسے چاہیں مبتدا بنا دیں، جسے چاہیں جو ہے خبر بنا دیں۔ آسان بات ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں مبتدا بنا دیں اس کو مقدم کر دیں، جس کو خبر بنانا چاہتے ہیں اس کو مؤخر کر دیں۔ مثالیں دی ہیں مصنف نے، جیسے اللہ الہنا، تعالی جملہ معترضہ ہوگا، اللہ تعالی، تعالی جملہ معترضہ ہے، ٹھیک ہے، فعل فاعل جملہ معترضہ، تو اللہ الہنا اس کی ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ اللہ الہنا، اب لفظ اللہ جو ہے معرفہ ہے، اور الہنا، ٹھیک ہے، ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی، جیسے الہ کے ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ بھی جو ہے معرفہ ہوگا۔ تو اب دو معرفہ اسم ہمیں مل گئے، دونوں معرفہ ہیں۔ تو اب اگر ہم کہنا چاہیں گے اللہ ہمارا الہ ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، تو ہم کہیں گے اللہ الہنا، اللہ مبتدا، الہنا خبر۔ اور اگر ہم کہیں گے ہمارا الہ اللہ ہے تو ہم کہیں گے الہنا اللہ، ہمارا الہ اللہ ہے۔ الہنا مبتدا بن جائے گا، مضاف مضاف الیہ مل کر، اور اللہ اس کی خبر بن جائے گا۔ اسی طرح جو ہے محمد النبینا کی ترکیب ہے، اور اسی طرح آدم و ابونا کی بھی ترکیب ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ چاہے معرفہ کی کوئی بھی قسم ہو، چاہے وہ معرفہ کی عمدہ قسم میں سے ہے، اعلیٰ قسم میں سے ہے، عرف جو ہے متوسط قسم میں سے ہے، یا سب سے آخری قسم میں سے ہے، جو بھی ہو، بس دو معرفہ ہوں تو پھر اس میں آپ کو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں مبتدا بنا دیں اور جس کو چاہیں آپ خبر بنا دیں۔ آگے مصنف رحمہ اللہ خبر کے بارے میں ایک بات بتا رہے ہیں آپ کو، ایک قاعدہ بتا رہے ہیں دوسرا، کہ خبر جو ہے کبھی کبھی جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے۔ وقد یکون الخبر جملۃ اسمیۃ، خبر کبھی کبھی جملہ بھی ہوگی، اور پھر جملہ کی تین قسمیں ہیں، یا جملہ اسمیہ ہوگی، یا جملہ فعلیہ ہوگی، یا جملہ شرطیہ ہوگی، یا جملہ ظرفیہ ہوگی۔ یہ چار جو ہے اقسام ہیں، فعلیہ، اسمیہ، شرطیہ، ظرفیہ، ان چار قسم کے جملے جو ہیں خبر واقع ہو سکتے ہیں۔
جیسے دیکھیں زید ابوہ قائم، جملہ اس میں جو ہے خبر بنے گی، زید مبتدا ہے اور ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، قائم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ خبریہ اسمیہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جو ہے خبر بن جائے گی زید کے لیے۔ اسی طرح زید قام ابوہ، یہی دیکھیں زید مبتدا ہے اور قام ابوہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جو ہے خبر بنے گا اس کے لیے، زید کے لیے، زید قام ابوہ، ٹھیک ہے، زید کے لیے۔ اچھا، اسی طرح مصنف کہہ رہے ہیں کہ جس جملہ شرطیہ بھی جو ہے وہ خبر واقع ہو سکتی ہے، جیسے زید ان جاءنی فاکرمتہ، تو زید مبتدا ہے، ان حرف شرط، جاء فعل، ضمیر اس کا فاعل، نون وقایا یا ضمیر متکلم مفعول بھی، اور فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر شرط، فاکرمتہ فا جزائیہ، اور اکرمت فعل بفاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جو ہے جملہ فعلیہ خبروں کو جزا، شرط کے لیے شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر زید کے لیے۔ اچھا، او ظرفیتاً، یا جملہ ظرفیہ ہوگا، ظرف ہوگا جو جملہ، چاہے پھر وہ ظرف زمان ہے، زمانے کے متعلق کوئی بات ہے، یا ظرف مکان ہے، کسی خاص مکان کی ظرف ہے۔ اچھا، تو ان دونوں صورتوں میں وہ بنے گا ظرف، جملہ ظرف جو ہے وہ خبر بن جائے گا۔ اچھا، جیسے زید خلفک، زید تیرے پیچھے ہے، زید مبتدا، خلف مضاف، کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف مضاف الیہ مل کر ظرف جو ہے متعلق ہوگی ثبت یا ثابت ان کے۔ اس پر انشاءاللہ میں تفصیل بتاؤں گا کہ ظرف مستقر کیا ہوتا ہے اور ظرف لغو کیا ہوتا ہے اگلے سبق کے اندر، بلکہ یہ بات آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر ظرف ثبت یا ثابت ان کا متعلق ہو کر جو ہے یہ خبر بن جائے گی۔ اور اسی طرح زید فی الدار، زید مبتدا، فی جارہ دار مجرور، جار مجرور مل کر ثبت یا ثابت ان کے متعلق ہو کر جو ہے یہ خبر بن جائے گی زید کے لیے۔ تو زید اپنے اسم خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے سبق میں ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔